اچھا سنو، ابو بکر نے حضور کو کب مانا تھا؟ جب ماشاءاللہ سبحان اللہ، ارے بیٹھ جاؤ، بیٹھو، کیا سمجھ رہے ہو؟ کہیں سے یہ غوث پاک کے ہاتھ میں نمبر، بیٹھو اب بیٹھے ہو۔ خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ غوث پاک نے فرمایا زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے ہوتے ہیں، فرمایا غوث اعظم سرکار نے۔ زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرماتے غوث پاک۔ بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے، فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے۔ السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں، جس میں ایک مولانا صاحب جو کہ شکل سے تو معصوم لگتے ہیں لیکن من گھڑت کہانیاں سنانے میں یہ بھی ماہر ہیں۔ کہانی سنا رہے ہیں کہ ایک پیر صاحب کا مرید ایک سکھ عورت پر فدا ہو گیا اور پھر پیر صاحب اس اپنے مرید کو بچانے کے لیے سکھ بن گئے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ خواجہ شیر محمد شرفپوری ہیں رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑی ہستی ہوئی ہیں۔ تو حضرت کا ایک مرید تھا تو وہ کسی سکھ عورت پہ نا عاشق تھا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی ایس دور چ گند کلو بچنا ہے نا تو پھر کسی کامل دے ہاتھ اپنا ہاتھ دے دے۔ باقی بچن والی مینوں کوئی صورت نہیں دسدی پئی ہے، باقی مجھے بچنے والی کوئی صورت نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ کسی کامل دے ہاتھ اپنا ہاتھ دے لو، آپ پہ روک لے گا ادھر یہ کامل ہوئے گا۔ یہ سنو کامل کرتے کیا ہے۔ وہ مرید تھا تو کسی سکھ عورت پہ عاشق تھا، لیکن اللہ کی رحمت تھی کہ کبھی تنہائی میسر نہیں آئی۔ اللہ نے زنا جیسی گندگی سے محفوظ رکھا، کوششیں بڑی کی لیکن ہمیشہ ناکام ہی ٹھہرا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ وہ سر راہ کھڑا تھا تو اس سکھ عورت کا نا خاوند وہ سر پہ گٹھڑی اٹھائے جا رہا تھا، تو اس کو وہ پوچھتا تو کتنے؟ انہوں نے کہا بھائی مینوں ذرا پیچھے ریاست جانا پے گیا، جمعے نو میری واپسی ہوئے گی۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بھی 3 راتیں مل گئی منہ کالا کرنے کے لیے۔ ادھر سے اس عورت کا بھی پیغام آیا کہ میرا خاوند گھر نہیں ہے تو ضرور آنا۔ تو فرماتے ہیں جب رات کو گیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ دروازہ کھول کے نا تو اندر جا رہا ہے، وہ بھاگ گیا ڈر کے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے نہ گیا ہو، واپس آ گیا ہو۔ اگلے دن پھر اس کا پیغام آیا تو آیا نہیں۔ اس نے کہا میں کیسے آتا، تو تیرا شوہر بھی آ گیا تھا۔ اس نے کہا وہ نہیں آیا، وہ تیرے اندر کا ڈر تھا جو مجسم ہو کے سامنے آ گیا، وہ نہیں تھا۔ ٹھیک، وہ اگلی رات پھر گیا تو دیکھا سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے، وہ ڈر کے پھر بھاگ گیا۔ ڈر گیا پھر اس کو پیغام ہے بھائی آیا نہیں۔ اس نے کہا کیسے آتا، میں آیا تھا، تیرا شوہر تو چھت پہ ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، لیکن آج آخری موقع ہے، پھر پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، آج تو ضرور آنا۔ وہ رات تھی جمعرات کی، پیران نے محفل سی، انہوں نے کہا چلو پیران کل چلنے ہیں، محفل سننے ہیں، لنگر کھانے ہیں۔ اج تو پنڈ ٹر جائے گا، سو جائے گا، پھر ٹر جائیں گے ادھر جی۔ وہ جناب وہ لنگر کھا لیا تو جب لائن میں لگا نا دست بوسی کے لیے اور آ کے قبلہ کا ہاتھ پکڑا اور چوما، تو چوم کے چھڑوانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے مستی کر رہے ہیں تو بعد آ جا، تو بڑی رام موت مننا ہے، تینوں کتیا نہیں کھانا ہے۔ وہ سنگیا بعد آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہی۔ یہ حضرت جی یہ اس دور میں میں کہتا ہوں اگر بچنا چاہتے ہو نا حضرت تو پھر کسی کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، نہیں ہونے دے گا، نہیں ہونے دے گا، نہیں ہونے دے گا۔ کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا تھا نا میرا پیر مریداں دے سر اتے رہندا۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جس میں سلمان مصباحی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ آج اگر تم نے برائیوں سے بچنا ہے تو اپنا ہاتھ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں دے دو، وہ سب سنبھال لے گا اور تمہیں برائیوں سے بچا لے گا۔ دوستو بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایک استعانت ہوتی ہے اور ایک اعانت ہوتی ہے۔ جو کہ ہم انسانوں سے مدد مانگتے ہیں وہ اعانت ہوتی ہے، استعانت تو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے ہیں یا کسی کو لباس پہنا دیتے ہیں تو یہ تو اعانت ہو گئی، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو،
اور برائی اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، یہ تو تعاون اور اعانت ہے۔ کیونکہ کوئی کسی سے روٹی یا پانی مانگتا ہے تو وہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے تو مانگنے والا مانگتا ہے اور وہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، یہ تو مدد اور تعاون ہو گیا۔ لیکن جو استعانت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں سے روٹی کیوں مانگتے ہو، تم اپنے پڑوسیوں سے ضرورت کی اشیاء کیوں مانگتے ہو، یہ تو اعانت میں آتا ہے۔ لیکن جب استعانت کا نمبر آتا ہے تو اس وقت یہ معنی نکلتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، وہ اس کی طاقت اور قوت ہی نہیں رکھتا، تو پھر وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ جس طرح کہ جھولی بھرنا یہ اللہ کی صفات ہیں، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بانجھ کر دے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یَحْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ رکھ دیتا ہوں۔ یہ ساری صفات میرے اللہ تعالیٰ کی ہیں، نفع دینا چاہے تو نفع دے سکتا ہے، نقصان دینا چاہے تو نقصان دے سکتا ہے، یہ ساری قدرتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کسی انسان کے اندر یہ صفات ہی موجود نہیں ہیں تو ہم کس طرح اس سے یہ مدد مانگ سکتے ہیں؟ استعانت والی مدد ہمیں مانگنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم نماز میں بھی اقرار کرتے ہیں ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تم سے ہی مدد مانگیں گے۔ تو اگر ہم انسانوں سے بھی مدد مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگیں تو وہ فرق کیا رہ جاتا ہے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں گے؟ وہ یہ مدد ہوتی ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور انسانوں کے پاس نہیں، تو ہم ایسی مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے۔ اگر ہمیں نفع کی ضرورت ہو، رزق کی ضرورت ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہی استعانت ہے۔ اس طرح اگر ہم کہیں گے کہ بابا شاہ جمال دے دے پتر رتا لال تو یہ صرف اور صرف شرک ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر کسی کو ہم شریک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ طاقت اور قدرت اس شخص کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی قسمت کو بنانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری تو یہ شرک ہوگا، یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنا ہاتھ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں دے دو تو تمہارا بیڑا پار ہے۔ ایسے بیڑے پار نہیں ہوتے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے مدد مانگی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ سے مدد مانگی تھی کہ مجھے یوسف سے ملا دیں۔ اور جب تہ خانوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے ڈورے ڈالے تو انہوں نے بھی کہا قال معاذ اللہ، اللہ سے مدد مانگی تھی۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور یہ انبیاء کے سچے عاشق بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور پیر اس طرح مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ تو سراسر شرک پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسے مولویوں کو بین کرنا چاہیے، ایسے مولویوں کو تو نکیل ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ سراسر اللہ کی توحید کے ساتھ غداری ہے اور توحید پر ڈاکہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی مولوی اور پیر کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ کرنے والا سب سے بڑا ظالم اور مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔